نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ رب العزت آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے احباب شادی بیاہ اور نکاح کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، کوئی عمل کوئی وظیفہ بتلائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح عمل اور وظیفہ کریں۔ بہت ساری بہنیں یہ بھی کہتی رہتی ہیں کوئی ہمیں ایسا عمل کوئی وظیفہ کوئی طریقہ بتا دیں تاکہ اچھے خاندانوں میں پڑھے لکھے خاندانوں میں اور پڑھے لکھے لڑکوں کے ساتھ جو ہے نا ہماری شادی بیاہ اور نکاح ہو جائے۔ پیارے سامعین اور ناظرین، بالخصوص میری بیٹیوں میری بہنوں، مرد جس چیز کو دیکھتا ہے نکاح شادی اور بیاہ کے لیے عورت کے اندر جس چیز کو مرد دیکھتا ہے وہ حسن و جمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو آپ نے تسلیم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مال، دولت، ڈگریاں یہ بعد میں دیکھی جاتی ہیں، مرد عورت کے اندر صرف اور صرف خوبصورتی، حسن و جمال کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈگریوں کے انبار ہیں لیکن آپ خوبصورت نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ پڑھنے والے ڈاکٹر اور آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے اور آپ کو سبز اور گرین باغ دکھانے والے لوگ بھی آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ تعلق چھوڑ دیں گے، آپ کال بھی کریں گے، نمبر بھی بند کر دیں گے۔ خدا را میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، آپ اپنی عمر کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا نکاح کروایا، اس کے بعد اس کے میاں کو حکم دیا کہ آپ اس کو قرآن مجید کی تعلیم دو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے بعد بھی انسان پڑھ سکتا ہے اگر پڑھنے والے بندے ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم نے شادی کے بعد بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے، لڑکیاں اچھے رشتے آتے ہیں، اچھے خاندانوں کے رشتے آتے ہیں، پڑھے لکھے لڑکوں کے رشتے آتے ہیں، انکار کر دیتی ہیں کہ بھئی ہم نے ڈاکٹر بننے ہیں، انجینئر بننے ہیں، پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی ایج جو ہے وہ 32-33 سے اوپر ہو جاتی ہے، چہرے کے اوپر جھریاں پڑ جاتی ہیں، چہرہ لٹک جاتا ہے، جسم لٹک جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ پڑھنے والے جو لڑکے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عورت کے اندر جو حسن ہوتا ہے اور خوبصورتی ہوتی ہے اور جو جمال ہوتا ہے وہ 17 سال سے 23-24 سال تک ہوتا ہے۔ اس عمر میں عورت کے لیے شادی کرنا بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ آپ اس عمر میں شادی کر لیں، اگر اس عمر میں نہیں کرتے کیا فائدہ ہے؟ آپ کے پاس ہزاروں قسم کی ڈگری ہیں لیکن آپ کی ایج 38-39 سال ہے، آپ کے دوست آپ کی طرف نہیں دیکھتے۔ کیا فائدہ ہے آپ کی ایسی ڈگریوں کے کہ آپ جو اتنے لمبے چوڑے وظائف کرتی ہیں، روتی رہتی ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، اور آپ کے پاس انبار لگی ہوئی ڈگریوں کے۔ اس کام کو چھوڑیں، سب سے پہلی فرصت میں جو ہے اپنے لیے بہترین مرد کا، بہترین رشتے کا انتخاب کریں، اور آپ کے گھر میں ایسے بندے کا رشتہ آ جائے جو نیک نمازی ہو، والدین نمازی ہوں، اگرچہ دیہڑی لگانے والا کیوں نہ ہو، اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اللہ رب العزت اس رشتے میں آپ کے لیے برکتیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جیسے عمر بڑھتی جائے گی، 30 سال سے اوپر ہو جائے گی آپ کے چہرے میں، آپ کے جسم میں، آپ کے باڈی میں تغیر اور تبدیلیاں آتی جائیں گی، اور یہ ایسا تغیر تبدیلی ہے اور ایسی جریاں ہیں اور ایسا پھیکا پن آ جائے گا کہ آپ کے جو دوست ہیں، جو آپ کے اوپر جان نثار کرنے والے بھی تھے وہ بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے فون پر اپنی کال بھی بند کر دیں گے، اپنا موبائل بھی بند کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مرد عورت کا حسن و جمال دیکھتا ہے، اپنے اس حسن و جمال کی حفاظت کریں اور اس کے ضائع ہونے سے پہلے اچھے اور بہترین خاندانوں کے رشتوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل وظائف ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔